औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ और मैं हूं इफ्तिखार अहमद सईद। नाज़रीन, हमेशा की तरह जो एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जो पाकिस्तान की तरक्की में जिन तंजीमों ने किरदार अदा किया है या फिर कर रही हैं, उनके काम को उजागर करने के लिए जो है वो एक तंजीम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते हैं। और जो सिलसिला शुरू हुआ है इस सारे काम का, वो मंडी बहाउद्दीन से इसका आगाज़ हुआ और ये सारा क्रेडिट जो है ना उस शख्सियत को जाता है जो कि पाकिस्तान ओवरसीज़ एड ट्रस्ट और पाकिस्तान पब्लिक एड ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, रूए रवां हैं जनाब नासिर अब्बास सारर साहब। उसको ये उस शख्सियत को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सोचा और उनकी ये सोच थी कि इन तमाम तंजीमों को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर जाया जाए जहां पर फिर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए जो है वो काम हो सके। और आज सरगोदा के ऊपर भी बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा है और सरगोदा की जुमला जितनी भी तंजीमें हैं उनको इकट्ठा करके उनके काम को उजागर करने के हवाले से प्रोग्राम का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 5वां प्रोग्राम सरगोदा की एक ऐसी फलाही तंजीम के साथ है जिसका काम जो उसकी तफसील यकीनी तौर पर हम इनके जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल मन्नान साहब, सोशल वेलफेयर एक ऐसी तंजीम है पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी, और उसके प्रेसिडेंट हैं जनाब अब्दुल मन्नान साहब। अब्दुल मन्नान साहब ने आज हमें ज्वाइन किया है और इसके ऊपर हम सिरासल गुफ्तगू करेंगे। और इनके साथ जो सरगोदा का प्रेस क्लब है उसके प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल हन्नान साहब वो भी हमारे साथ आज मौजूद होंगे, और हमेशा की तरह सलीम अहमद रांझा साहब और जनाब नासिर अब्बास सारर साहब, ये तमाम शख्सियात आज हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी और इनके साथ हम बातचीत करेंगे। और गुफ्तगू का आगाज़ मैं अपने जनाब पहले मेहमान अब्दुल मन्नान साहब से करूंगा। अब्दुल मन्नान साहब से बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के मैं पहला सवाल ये रखूंगा कि जनाब आपके काम की तफसील क्या है, ज़िला सरगोदा को फलाही और मिसाली बनाने के हवाले से आपने क्या किरदार अदा किया, प्लीज़ आप बताइए। आपने जिस मिशन को शुरू किया है, यकीन जानने का जो वो मिशन है जो इसका रास्ता पूरे जन्नत पे जाता है, तो रास्ते में कुछ खास नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला का ये फैसला अल्लाह और अल्लाह के नबी का कि खैर उम्मत में जैसे उम्मत तो जो लोग भी इस्लाह पाने वाले हैं, जो लोगों के लिए आसानी पैदा करते हैं। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ आपके प्रोजेक्ट को कि आपने जिस मिशन को शुरू किया है, तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता पूरे पाकिस्तान के साझेदार आपका हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इसी इंसानियत की मदद करने में ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होंगे। दूसरा आपका सवाल, मैं पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी 1973 में मेरे वालिद मोहतरम चौधरी अब्दुल गनी रंगीन साहब ने जिससे कि वर्षक के गोल्ड मेडलिस्ट के समाजी खिदमत में 1973 में उन्होंने फिर करवाई, जो आज 45 साल अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे कर चुकी है। साहब इसमें यह कि हम 10,000 से जायद खवातीन को हुनरमंद बना चुके हैं। इस वक्त हम हजारों ऐसे आवाज़ का गलबन कोई मसला है, प्रोड्यूसर साहब से मेरी ये रिक्वेस्ट है ज़रा आवाज़ काइंडली चेक कर लीजिए, क्योंकि अब्दुल मन्नान साहब की आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। जी, अब्दुल मन्नान साहब की आवाज़ जो है वो नहीं आ पा रही। आवाज़ आ रही है? अब्दुल मन्नान साहब की आवाज़ नहीं आ रही। मैं बढ़ना चाहूँगा अब्दुल हन्नान साहब की तरफ। अब्दुल हन्नान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अब्दुल हन्नान साहब को भी जी यहाँ पर एक बात जो है वो मैं ज़रूर कोट करना चाहूँगा। हज़रत नसीरुद्दीन दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से उन्होंने एक सवाल अपने मुरीदैन के सामने रखा और ये पूछा कि रोशनी कब आती है। तो एक जो उनके मुरीद थे उन्होंने खड़े होकर ये जो है फरमाया, उन्होंने कहा
کہ جناب جب سفید اور کالے دھاگے کے اندر جو ہے فرق جو ہے واضح ہو جائے تو روشنی آ جاتی ہے. آپ مسکرائے اور پھر یہ سوال دہرایا کہ روشنی کب آتی ہے. پھر دوسرا مرید اٹھا اور اس نے کہا کہ جب شیشم اور بیری کے درخت کے اندر تمیز کر لیں ہم دور سے تو روشنی آتی ہے. آپ پھر مسکرائے اور فرمایا کہ نہیں، جب تم ضرورت مند کے چہرے کے اوپر اس کی ضرورت پڑھ لو تو روشنی آتی ہے. تو یہ روشنی جو ہے اس کا سفر، اس کا آغاز جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین سے ایک بہت ہی پیارے انسان نے کیا، اور درد دل رکھنے والے صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ. اور ان کی کاوش کو سلام کہ انہوں نے ان ضرورت مندوں کے چہروں کی روشنی کو پڑھ لیا اور اپنا جو بھی کچھ جتنی حد تک ممکن تھا انہوں نے اپنا سرمایہ بھی لگایا، اپنا وقت بھی لگایا، اور پھر وہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے اور پھر ایک قافلہ بنتا چلا گیا. اور اسی قافلے نے آج منڈی بہاؤالدین سے نکل کر سرگودا کی طرف رخ کیا ہے، اور اب اس کارواں کا حصہ بنیں گے اہلیان سرگودا بھی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ سلسلہ اور مزید آگے بڑھ کر گجرات تک بھی پھیلے گا، اور پھر جہلم تک بھی، اور پھر پورے پاکستان میں. تو میں دوبارہ اپنے مہمان کی طرف واپس لوٹتا ہوں. جی ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ عبدالحنان صاحب. جی حنان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ؟ آ رہی ہے جی، آواز آ رہی ہے؟ جی حنان صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ آواز پروڈیوسر صاحب نہیں آ رہی ان کی اب مجھ تک. جی، میں آپ کو آواز آپ کی کا آواز آ رہی ہے؟ مسئلہ ہے، آواز نہیں آ رہی ہے ان کی. جی یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ واپس ابھی آتے ہیں، اور کچھ ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کچھ مسائل ہیں. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ابھی ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک. اور اب سلسلہ وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں جہاں پر منقطع ہوا تھا. عبدالحنان صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا. حنان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی حنان صاحب کائنڈلی بتائیے گا کہ ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا اور خوبصورت کام کا آغاز
منان بھائی نے اور ان کے والد گرامی نے کیا، اور یہ جس کا آغاز اتنے سال قبل ہوا، آج وہ جو ایک چھوٹا سا پودا تھا وہ اب شجر سایہ دار بن چکا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تنظیمیں ہی آگے بڑھ کر اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں، حکومت کے اوپر زیادہ تکیہ کرنا شاید مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ حکومتیں جو ہیں وہ اپنے ہی معاملات کو نپٹا لیں تو بڑی بات ہے. عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے تو بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ اس سے اچھا اور بہتر اور کوئی کام ہو نہیں سکتا کہ اپنی مدد آپ کے تحت آگے بڑھا جائے اور کام کیا جائے اور اپنے حصے کی شمع کو روشن کیا جائے. جی جناب حنان صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ بالکل افتخار بھائی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جن بنیادوں کو جو ہے آج ہم رکھتے ہیں، آنے والی نسلیں جو ہیں اس پہ جو ہے اس کے ان کا مستقبل استوار ہوگا. یقیناً پیپل سوشل ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد بھی عبد الوحید انجم نے رکھی تھی، اور آج وہ جیسا آپ نے کہا کہ ایک ناور درخت جو ہے وہ بن چکا ہے، اور اس کے مختلف پروجیکٹس اس وقت سرگودا میں، سلام والی میں جاری ہیں، اور جو ہے ان کے پریزیڈنٹ جو ہیں عبد المنان صاحب جو ہیں وہ اس وقت جو ہے بہت ایکٹیو ہیں اور دوسری تنظیموں کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کہی، یقیناً حکومت جو ہے اس کے پاس نہ اتنے وسائل ہیں، نہ کوئی بھی حکومت ہر سیکٹر پہ جو ہے توجہ دے سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ این جی اوز اور فلاحی کام کرنے والے ادارے جو ہیں وہ ان کی سرپرستی کی جائے. تو وہ کام جو سال ہر سال سے حکومتیں نہیں کر پاتی، اگر ہم ان این جی اوز کو گورنمنٹ جو ہے سپورٹ کر دے تو یہ اس میں ہر صوبے کی جو ہے این جی اوز ہمارے پاس موجود ہیں. ایجوکیشن سیکٹر میں بہت زیادہ کام یہاں پہ ہو رہا ہے، پورے ملک میں ہے، لیکن سرگودا میں ایجوکیشن سیکٹر میں تنظیمیں موجود ہیں، ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے والی تنظیمیں موجود ہیں، پانی کی صاف پانی کی فراہمی کے لیے یہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں. صرف ضرورت اس سمجھ ہے حکومت جو ہے ان تنظیموں کو سپورٹ کرے، ان کو دے، ان کو تھوڑے وسائل دے، ان کی ٹریننگ کروائے. اور یہ قسم کی جو ہے یہ ایک ایسی فورس ہے جو بلا معاوضہ جو ہے وہ حکومت کو سپورٹ کرتی ہے، حکومت کا ساتھ دیتی ہے، اور اس سے جو ہے وہ بڑے دوررس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر حکومت ان کی سرپرستی کرے. ٹھیک ہو گیا. حنان صاحب یہ کائنڈلی بتائیے کہ سرگودا کو جو ہے فلاحی ضلع بنانے کے حوالے سے یہ جو کاوش ہے، یہ جس کاوش کا آغاز ہوا چاہتا ہے کہ اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے، آپ اس پیغام کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ تو جو آپ کا سلوگن ہے یہ تو خیر ہر پاکستانی کا ہونا چاہیے، اور اپنے حصے کی ہی شمع جلانی ہے. اگر ہر شخص اپنے حصے کی شمع جلا دے تو میرا خیال ہے کہ پھر کوئی شمع یہاں پہ بجھے نہ، اور کوئی روشنی جو ہے ان شمعوں کی جو ہے وہ اس سے جو ہے یہ پورا معاشرہ منور ہو جائے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں ہمیں ہر شخص کو اس میں حصہ ڈالنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ درس دیتا ہے فلاح کا. یہ فلاح کا کانسیپٹ جو ہے یہ یورپ کا یا این جی اوز کا نہیں ہے، یہ کانسیپٹ تو ہمارے دین کا کانسیپٹ ہے، یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. سب سے پہلی اصلاحی ریاست جو ہے وہ ریاست مدینہ تھی، اور جس میں انسانوں کی جو ہے وہ فلاح کے لیے کام کیے گئے. تو بنیادیں تو ہمارے نبی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی اس کی بنیادیں. اور جو بدبختی یہ ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور غیار نے ان چیزوں کو اپنا لیا. وہ کام جو ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا وہ اب جو ہے یورپ کر رہا ہے، یورپ آگے جا رہا ہے. اس وجہ سے جا رہا ہے کہ وہ دیکھیں ہم نام کے تو اسلامی فلاحی مملکت ہیں، لیکن کیا ہم اسلامی فلاحی مملکت ہیں؟ ہم پوری طرح نہ اسلامی ہیں اور نہ ہی فلاحی ہیں، جبکہ یہ دونوں تو ہمارے سینے کا تاج ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ ہمارے سینے کا تمغہ ہیں، یہ باتیں جو ہمیں ہمارے دین کی طرف سے ملی ہیں، ہماری وراثت میں ملی ہیں. تو این جی اوز کا کام بنیادی طور پہ جو ہے وہ ہمارے دین کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا. اور بندوں کے حقوق کیا ہیں؟ بندوں کے حقوق فلاح ہے، فلاح و بہبود ہے. جب ہم انسان کی خدمت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے. انسانیت کی خدمت سے ہی ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، انسانیت کی خدمت سے ہی ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں. اور اگر ہم اس سفر پہ چل پڑیں تو ہم ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، صاف پانی کی فراہمی میں، ویمن امپاورمنٹ میں، چائلڈ لیبر میں، ہم بہت سارے سیکٹر میں جو ہے وہ اپنے حیران کن نتائج جو ہے وہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں. زبردست، بہت خوبصورت آپ نے بات کی، اور یقینی طور پر ایسا ہی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا
اور اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اور اس سے اچھی اور بہتر پہچان کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے اس بھائی کی ضرورت کو پورا کر دے اور جو کہ ضرورت مند ہے. اللہ بھی خوش, بندہ بھی خوش. جی میں اپنا بھائی منان صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا. عبد المنان صاحب, اب آپ بتائیے اپنی تنظیم کے بارے میں. شروع میں آواز کا مسئلہ تھا, تو اب بتائیے کہ کیا کیا اغراض و مقاصد ہیں آپ کی تنظیم کے, اب تک کی کیا صورتحال ہے, کتنے افراد کو جو ہو اس تنظیم کے ذریعے جو ہے استفادہ حاصل ہوا, اور آگے مستقبل کا لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کے چینل کو اور خاص طور پر ناصر عباس صاحب کو, طارق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اتنے عظیم مشن کی طرف جو ہے وہ توجہ دی. افتخار صاحب پیپل سوشل ویلفیئر سوسائٹی 1973 میں یہ جو ہے چودھری عبد الغنی علی صاحب نے جو ہے رجسٹر کروائی تھی. آج اس کو ہم 47 سال جو ہے وہ آج ہم پورے کر چکے ہیں. اس دوران ہم 10,000 سے زائد بچوں کو سرکاری تعلیم, ہم ہزاروں جو ہے وہ جو اپنے ذات چھوڑنے کا ان سے علاج کروا چکے ہیں. ہم منشیات کے حوالے سے ہماری یہ پالیسی ہے کہ جو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ منشیات سے پاک ہو, کیونکہ یہ جو دشمن ہے یہ ہمارے غیر قاتل کو جو ہے ہمارے تعلیمی اداروں تک لے آئے ہیں. تو ہمارے سیمینار ہیں, ہمارے پروگرامس ہیں جو ہم کرتے ہیں, جس کے ذریعے ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہے منشیات سے بچا جائے, ان چیزوں سے جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں. تو آج گزشتہ 47 سال میں 2001 میں مرحوم والد صاحب صاحب پہنچے, اور افتخار صاحب گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو گولڈ میڈل سے نوازا سماجی خدمت میں. اور یہ 20 سال سے الحمدللہ ہمارے محکمہ سوشل ویلفیئر میں اور ہماری نگران میں 2001 میں جو ہے وہ مجھے پریزیڈنٹ نامزد کیا تھا, جو مسلسل جو ہے 30 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے پھر پریزیڈنٹ نامزد ہوتے ہیں. تو ہم آج 40 سال بعد بھی اپنے مشن سے قائم ہیں, اور پوری سرگودا میں سلاولی سے ہم سلاولی میں ہمارا برس تھا, سرگودا سے وہاں پہ, تو وہاں پہ ہمارے سینٹر آج بھی چل رہے ہیں اسی طرح سے. تو یہ وہ مشن ہے, یہ وہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کا یہی حکم ہے کہ خیر الناس من الناس, کہ تم میں سے سب سے زیادہ جو ہے وہ لوگ وہی ہیں جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں. تو اس حوالے سے میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے اس اہم ٹاپک کی طرف جو ہے وہ توجہ دیا, اور افتخار اب ناصر عباس صاحب نے اس کو توجہ دیا. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اقدام آپ کا جو ہے پورے ملک کے لیے ہماری بچی. اچھا منان صاحب, یہ بتائیے کہ اس کا جو آپ کی تنظیم ہے پیپلز سوشل ویلفیئر سوسائٹی, اس کا آغاز کب ہوا تھا, اور جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے نا آغاز کے حوالے سے جو ہے نا وہ بتائیے. جب آپ 1973 جب یہ میرے والد مرحوم نے چند دوستوں کی تعاون سے اس کو جو ہے رجسٹر کروائے محکمہ سوشل ویلفیئر سے, تو آج ہم 47 سال الحمدللہ اس کو پورے کر چکے ہیں. اور ان کی خدمات اتنی ہیں کہ انہوں نے سلا والی میں دواؤں کے لیے کوارٹر سے وہاں پہ بنوائے, انہوں نے ہزاروں مریضوں کا علاج جو ہے وہ انہوں نے کروایا. اور جو ہے سرکاری سینٹر کے ذریعے آپ کو پتہ ہے خواتین کی جب بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو سلائی مشین اس کا واحد حفاظت ہوتی ہے. تو آج تک ہم 10,000 سے زائد الحمدللہ بچیوں کو ہنر مند بنا کے معاشرے میں دے چکے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جو ماشاءاللہ آپ نے اپنی اب تک کی جو کارکردگی ہے, اور اتنی زیادہ تنظیموں کو اکٹھا کیا آپ نے وہاں پر سرگودا کے اندر, آپ تو اس جو ایک ٹریک تھا اس ٹریک کے اوپر جو ہمارا ایک ویژن ہے ہمارے منڈی بہاؤالدین کے حوالوں سے لے کر ناصر عباس تارڑ کا, کہ تمام تنظیموں کو اکٹھا کیا جائے, ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے, اور پھر ان کے کام کو اجاگر کیا جائے, اور پھر وہ سارے مل کر جو ہے نا اس کے ضلع کی فلاح کے لیے جو ہے نا مل کر کام کریں. آپ ماشاءاللہ پہلے سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں, تو آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا, اور کس طرح سے آپ نے ساری تنظیموں کو اکٹھا کیا؟ یہ آج سے 2-3 سال پہلے جب ہم ہمارے پروگرام میں ہم میٹنگ میں جو ہماری ہوتی تھی, ان میں بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہوتے تھے جن کو میں 20 سال انگیج میں گزارنے کے باوجود بہت سارے دوست ایسے تھے جن کو پہلی دفعہ دیکھا ہوتا. تو ظاہر ہمارے میں کوئی ہاسپٹل پہ کام کر رہا ہے, کوئی ایجوکیشن پہ کام کر رہا ہے,
कोई सरकारी सेंटर पे काम कर रहा है, तो हमारी सबकी अलग अलग फील्डें हैं, सबकी अलग अलग फील्ड हैं, तो हम एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा मुआविन साबित हो सकते हैं। तो इस हवाले से मैंने 3 साल पहले कोशिश की तमाम एनजीओ को, यकीन कीजिएगा जबकि गाँव में भी एनजीओ है, मैं उसके पास गाँव में गया हूँ, उनके पास गया कि हमारी ज़रूरती जो हालात ऐसे हैं कि हम यहाँ पर मुख्तलिफ दौर से इस मुआशियत के जो पिछड़ा हुआ तबका है उसकी खिदमत के लिए हमें मुख्तलिफ कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे आता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सरगोदा डिस्ट्रिक्ट की तमाम एनजीओ को इकट्ठा किया, हमने एक बहुत बड़ा केक काटा, हम सब मिलकर हमने इसे सेलिब्रेट किया। तो अब 5 दिसंबर को जो हमारा 40 बर्थडे होता है। जी, बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल मनान साहब। मैं आगे बढ़ता हूँ और अपने मोहतरम जनाब नासिर अब्बास तारर साहब को प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी नासिर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नासिर साहब भी गालबन जो है हमें अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए। यकीनी तौर पे ये इतना प्यारा और ख़ूबसूरत काम है, और जब हमें ये बात पता चली कि भी सरगोदा के अंदर अब्दुल मनान साहब जो कि पीपल्स सोशल वेलफेयर सोसाइटी के रूह रवां हैं, जब उनके काम के बारे में हमें इस बात का पता चला कि वो माशाल्लाह अपना काम इस नहज पर कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त काम जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं और तमाम तंजीमों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई इनके साथ तो हम लाजमी जो है वो प्रोग्राम भी करेंगे और फिर इस काम को जो है उजागर करेंगे कि वाक़यातन हर ज़िला में, हर शहर में, हर जो देहात में, गाँव में और कस्बे के अंदर जो है ना ऐसे ही जो है जोश और जज्बे और वलवले वाले इंसानों की ज़रूरत है कि वो तमाम इंसानों को इकट्ठा करें, तमाम उन अफराद को इकट्ठा करें जो दर्द दिल रखने वाले हैं, और उन अफराद के लिए काम करें जो कि कसम पुरसी, गुर्बत, अफलास इसके अंदर ज़िंदगी बसर करें और उनकी ज़िंदगियों को बेहतर करने के लिए, उनकी महरूमियों को ख़त्म करने के लिए जो है अपना किरदार अदा करें। और यकीनी तौर पर इस किरदार को अदा करने के हवाले से हम जो है अपने 72 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से काम करते रहेंगे और इस काम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुंचाते रहेंगे, ताकि मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना है कि तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है अपने वतन के साथ जोड़ना है, इस मट्टी से उनका जो ताल्लुक़ है उस ताल्लुक़ को जो है वो रोशन करना है। उस ताल्लुक़ के बग़ैर जो है वो मुमकिन नहीं है। इंसान दुनिया में जितनी मर्ज़ी तरक्की कर ले, जहाँ मर्ज़ी चला जाए, जितना मर्ज़ी पैसा कमा ले, लेकिन आखिर इसी वतन, इसी मट्टी में लौटकर हमें वापस आना है। और जब आप इन लोगों की मदद करेंगे, जब आप अपने लोगों का एहसास करेंगे, तो यकीन जानिए अल्लाह जिस कदर आपसे खुश होगा वो नाकाबिले बयान है। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इफ्तिखार अहमद सईद को आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी कल एक नए प्रोग्राम के साथ, नई तंजीम के साथ, सरगोदा की तंजीमों के साथ। अब प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा, अगली तंजीम के साथ प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।